ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یوکرینی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد شہروں میں گزشتہ شب دفاعی کارروائیاں کی ہیں۔ یوکرین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی ملٹری انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روسی افواج یوکرین میں زیادہ آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن یوکرین کی جانب سے شدید مزاحمت روس کی پیش قدمی کو سست بنا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ ان کے ملک پر نو فلائی زون کی حمایت کریں یا یوکرین کو مزید طیارے فراہم کریں۔ امریکہ کے مطابق وہ اپنے یورپی اتحادی پولینڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ یوکرین کو لڑاکا طیارے فراہم کیے جا سکیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم بینڈ نے روس کا اچانک دورہ کیا تاکہ صدر پیوٹن سے براہ راست ملاقات ہو سکے۔ روسی حملے کے بعد یہ کسی عالمی لیڈر کا پہلا دورہ روس ہے۔ اسرائیل یوکرین کا حامی ہے، لیکن اس کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ پیوٹن اور ترک صدر کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ صدر پیوٹن اتوار کو ہی ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس کی سمندری سرحدیں روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ لگتی ہیں۔ دوسری جانب اتوار کو یوکرین چھوڑنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 1.5 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امن مذاکرات کے پہلے 2 راؤنڈ سے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن وہ مذاکرات کو جاری رکھے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔